بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغاری بلوچ میڈیا کی جانب سے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کے متعلق۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر ہمیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جانتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، صفیں سیدھی کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ 3 ایسے خوش بخت انسان جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور تہجد کی نماز یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور تہجد کی فضیلت یوں سمجھ لیجئے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جو 5 وقت کی نماز فرض نماز ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس کے بعد جو سب سے زیادہ افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ ہے تو اس تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی سب پریشانیاں چند دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا وقت صبح کے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہی وقت نماز تہجد کا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ غلط ہے۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ ٹائم آرام کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں تو یہ وقت بھی تہجد کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کا جو افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، یعنی کہ جس وقت آپ آرام فرما رہے ہوں اور آپ کا بستر بھی گرم ہو، آپ اسی وقت یعنی شیطان اور اپنے نفس سے مقابلہ کر کے آپ اٹھتے ہیں اور نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اپنے نفس سے اور شیطان سے یہ آپ جہاد لڑکیں تو آپ اٹھتے ہیں نماز تہجد کے لیے، اس سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس نماز کی رکعت کتنی ہیں اور معزز سامعین کہا جاتا ہے کہ اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ تو معزز سامعین، اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اور اگر ٹائم کم ہو اور بہت مختصر ٹائم ہے تو 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم آدمی 4 رکعتیں ضرور پڑھے۔
اور اگر ہو سکے تو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت بہت زیادہ کم ہے تو 2 رکعتیں بھی اس کی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور 2 رکعتیں بھی تہجد کی نماز، اس سے بھی تہجد کا پوری مکمل نماز کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اور اس میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ اس تہجد کی نماز میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی نفل نماز میں آپ قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور اسی طرح اس نماز میں بھی آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی بھی حصہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ معزز سامعین، نیت تو صرف دل سے کی جاتی ہے، اور زبان سے جو ہوتا ہے وہ اقرار کیا جاتا ہے۔ اور اگر دل سے نیت ہو گئی ہے تو یہ آپ کی نماز تہجد کی نیت ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ نماز تہجد کی نیت کرتے ہیں تو جس طرح دوسری نمازوں کی نیت کرتے ہیں، اس نماز تہجد کی بھی اسی طرح نیت ہے۔ جس طرح کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی اللہ رب العزت کے واسطے پڑھتا ہوں، منہ طرف قبلہ شریف تو بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دی، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے۔ اور اگر آپ نے دل میں ہی نیت کر لیے تو یہ بھی نیت ہو جاتی ہے، اور زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ اور معزز سامعین، نماز تہجد اس کو ادا کیا کریں، اور اس کے بہت بڑے زیادہ فائدے ہیں۔ اور جو ہے وہ بندہ پریشان ہو اور کوئی مشکلات میں ہو، اگر نماز تہجد شروع کر دے پڑھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو اس نماز تہجد کے طفیل، نماز تہجد کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں، تمام دکھ دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔